سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 کا کچھ حصہ ہو گیا تھا، باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال میں اور جان میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور تم سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور جو لوگ مشرک ہیں، اذًا کثیرا، تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر آپ صبر کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس یہ ان باتوں میں شامل ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب کہ لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور وضاحت کرو گے اس کی لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس انہوں نے اس تعلیم کو پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر مفاد لے لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بہت برا ہے جو انہوں نے لیا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، گمان نہ کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ان اعمال کی جو انہوں نے نہیں کیے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس اے مخاطب قرآن آپ یہ گمان نہ کیجیے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، 3 ہجری ان آیات کا شان نزول ہے۔ مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، کیونکہ اب انہوں نے ان کو حوالے کر دی گئی۔ اب تک تو ان پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی مسلمانوں پہ، اب ان کو ایک ذمہ داری، ایک امت وسط اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور پھر ان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں کہ اللہ کا دین آپ نے پھیلانا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ پھر اس ضمن میں یقیناً جب ایک انسان حق بات کرتا ہے تو حق، سچ جو ہے ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی حق کا علم لے کے باہر نکلے گا اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے۔
یہ تمام پیغمبران کرام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جب رسول آیا تو قوم نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، ان کا استقبال کیا، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ ایسا کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوئی، ہر پیغمبر کی مخالفت ہوئی ہے، اس کی تکذیب ہوئی ہے۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے سامعین کرام۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ حق کے علمبردار ہیں، سچ بات کہیں گے تو سچ باتیں اکثر لوگوں کو وہ کڑوی لگیں گے، اور آپ کو زندہ باد نہیں کہا جائے گا، آپ کی مخالفت کی جائے گی، اور مختلف طریقوں سے آپ کا مشن ناکامیاب کرنے کی کوشش کی جائے گی، مختلف آپ پہ الزامات لگیں گے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ اسی بارے میں ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، یقیناً تم سنو گے تکلیف دہ باتیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیں کہ اوت الکتاب اور مشرک، یہاں ان کا رد عمل ایک ہی ہے۔ اوت الکتاب جو ہے یہاں مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، اس وقت کے مسلمان ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان تو ہو گئی ایسا کہ وہ ان بنیادی باتوں پہ تو یقین رکھتا ہوگا، لیکن سامعین کرام، جو لوگ یہاں تھوڑا سا ایک سمجھنے کے لیے آسان سا نقطہ ہے اور آسان سی جگہ ہے، جو لوگ حب دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی اور پھر مشرکوں کی ان کو ایک ہی پڑلے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مشرکوں کا اور ایسے حب دنیا کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کا اہل حق کے ساتھ ایک سا سلوک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، اور وہاں کے مشرکوں نے کیا کیا ان کو ایذائیں نہ دی، یہاں تک کہ جان لینے کی کوشش کی۔ رسول تو رحمت بن کے آئے تھے سامعین کرام، ان کو آگ سے نکالنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سٹیٹس جس کے وہ مالک تھے اس وقت، وہ قربان کرنے کو تیار نہ تھے۔ توحید سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ توحید کو قبول کرنے سے ان کی جو حیثیت تھی معاشرے میں وہ ختم ہو جاتی، وہ تو پھر رسول کے بس تابع دار بن کے رہ جاتے۔ یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی، اور اس کی واقعات آئی ہیں سامعین کرام۔ ایک صورت ہے، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن اس میں ایسا مضمون ہے کہ ثم ادبر فقال ان هذا الا سحر یوسر ثم نظر وبصر، یعنی ایک مشرک تھا، سردار تھا، تو وہ کچھ ایسی باتیں کرنے لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں تھیں، تو ان کی قوم نے کہا کہ بھئی تم اپنی پوزیشن واضح کرو۔ اس نے جب پوزیشن واضح کرنے کی بات ہوئی تو وہ حیثیت جو تھی، اس حیثیت نے اس کو روک لیا حق قبول کرنے سے۔ اور سامعین کرام، یہ واقعہ تو ہو سکتا ہے میرے چند سامعین کو معلوم ہو، جو اہل علم ہیں ان کو تو معلوم ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن وہ انسان حب دنیا میں گرفتار ہو کے اپنی حیثیت کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا،
وقال ان ھذا الا سحر یوسر، یہ اس کے الفاظ تھے قرآن میں۔ اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، یہ سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، جو بنیادی بات ہے، اور یہ بڑی سبق آموز بات ہے۔ جو شخص حب دنیا میں گرفتار ہو گیا، خواہ وہ مشرک ہے خواہ وہ مسلمان ہے، اس کا رد عمل حق کے مقابلے میں ایک ہی ہوگا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں نا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ قرآن کا ٹیکسٹ دیکھ لیں، اس میں کوئی مجھے لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم ضرور سنو گے۔ من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، ومن الذین اشرکوا، اور جو لوگ مشرک ہیں، اذًا کثیرہ، بہت تکلیف دہ باتیں، دل آزاری کی باتیں سنو گے۔ تو یہ دونوں کو ایک پڑلے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور ایک ہی پڑلے میں ہیں سامعین کرام۔ تھوڑا سا میں آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو دنیا دار لوگ ہیں، ان کا اور اہل شرک کا ایک ہی پڑلہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی کلمہ پڑھ کے کہ بس میں ذرا مختلف ہوں مشرکوں سے۔ مشرکوں کے بھی معبود ہیں، واتخذوا من دون اللہ آلہہ، ہمارے دل میں بھی بہت سے معبود ہیں۔ پیسہ ہمارا سب سے بڑا معبود ہے، سونا چاندی، پیسہ، بیوی، بچے، شوہر، حیثیت اپنی، اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں سامعین کرام، یہ ہمارے خدا بن چکے ہیں، یہ ہمارے خدا بن چکے ہیں۔ ہماری پوزیشن، بعض لوگوں کی نظر میں ان کی پوزیشن جو ہے، معاشرے میں جو پوزیشن ہے، جو شخصی حیثیت ہے، وہ ان کا خدا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی کوئی اپنی پوزیشن کو، جو اپنی شکل شباہت ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی شخص۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں سامعین کرام۔ تو یہ تو خدا ہے، شخصیت آپ کی خدا بن گئی، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ اپنی شخصیت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے پس پش ڈال دی ہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ سامعین کرام، تھوڑا سا جذبات کے بغیر آپ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس خواہشات کی عبادت کر رہا ہے۔ بیوی کی پرستش ہو رہی ہے، بعض لوگ جو ہیں انہوں نے مطلب وہ یعنی بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیویوں کی خوشی کے لیے، یا بیویاں شوہر کی خوشی کے لیے۔ اولاد جو ہے وہ خدا بن گیا ہے۔ اولاد، اتنی فکر اللہ کی نہیں ہے جتنی فکر ان کو اپنی اولاد کی ہے۔ مال دولت جو ہے وہ سب سے بڑا محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس فتنے میں پڑھ کے سونے چاندی کی عبادت میں ہم مصروف ہیں سامعین کرام۔ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ آپ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے آپ خرچ کر رہے ہیں، پیسے کو اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے حاصل کر رہے ہیں۔ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، رشوتیں لے رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے آپ ٹیکا لگا دیتے ہیں۔ یہ تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔
آج کا معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، باطل طریقے سے مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، باطل طریقے سے۔ تو جب باطل طریقے سے آپ مال کھانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو آپ نے پس پش ڈال دیا۔ یہاں آ رہا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ترجمہ میں نے آپ کو کہا ہے، انہوں نے ان احکامات کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے حقیر مفاد لے لیا۔ بہرحال سامعین کرام، اصل میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، مسلمانوں کی تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اے حقیقی مسلمانوں، تمہیں جعلی مسلمانوں سے تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑے سے میں نے اپنے سے الفاظ لگائے ہیں، لیکن اس میں یعنی مضمون وہی بنتا ہے، جعلی مسلمان۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں بھی جعلی مسلمان جو ہیں اوت الکتاب کہا گیا ہے اسے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تم ضرور سنو گے تکلیف دہ باتیں جنہیں میں نے کتاب دی ہے، یعنی وہ برائے نام مسلمان، اس وقت کے حساب سے وہ یہود تھے۔ ان یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے ان کی مخالفت نہیں کی، قرآن کو نہیں انہوں نے تکذیب کی کہ نہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے، نہیں یہ وہ رسول نہیں ہے۔ حضور صرف تکذیب نہیں بلکہ ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ خیبر آپ دیکھیں، کس نے مقابلہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ غزوہ بنو قنقاع ہے، آپ کے جو یہودی قبیلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جہاد کیا ہے، نکالا ہے ان کو مدینے سے۔ یہ جعلی مسلمان جو ہیں، جعلی، میں جعلی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج کل یہ ذرا مستعمل ہے، برائے نام مسلمان بھی کہہ سکتا ہوں۔ وہ یہود جو تھے برائے نام مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کو، توریت کو ماننے والے تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، یوم آخرت کو ماننے والے تھے، لیکن جانتے بوجھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ کیوں؟ کہ ان کا حب دنیا میں گرفتار تھے۔ یہ مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور اس کی مختلف وجوہات آ گئی ہیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، حب دنیا تھی، اس میں یہ گرفتار تھے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں جو بھی وجوہات تھی۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں میں نے امامت دے دی، ان سے چھین کے انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دیا، اب وہ مقام میں نے تمہیں دے دیا، اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم دین کو پھیلاؤ گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو سامعین اکرام، یہ جو ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اب تمہارے خلاف وہ باتیں کریں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہارے دین کو برا بھلا کہیں گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا، اللہ تعالیٰ ایک پالیسی بیان دے رہا ہے کہ کوئی اگر تمہیں برا بھلا کہے تو تم اس پہ اشتعال میں نہ ہو۔ صرف ایک صورت ہے سامعین اکرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے نا سامعین اکرام، تو وہاں پھر دیکھنا ہوتا ہے، اس پر زیادہ صبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا رد عمل بھی پھر آپ کو احتیاط سے دینا ہوگا، لیکن ضرور دینا ہوگا۔
اس پر نہ مطمئن ہونا ہے نہ خوش ہونا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی توہین کرے، توہین رسالت کا مرتکب ہو، یا اللہ کے دین کے، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کلمہ کہے، تو آپ نے صبر سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ اپنے رہنما کی رہنمائی کے تحت اپنے رد عمل دینا ہے ان کو، جس طریقے سے بھی ہو۔ تو سامعین اکرام، یہ بس یہ ایک اتنا استثناء ہے، لیکن اگر آپ پر کوئی ذاتی حملہ کرتا ہے اور آپ کی مخالفت یا آپ پہ بدنامی کا کوئی داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، ان سے بچو تم، یعنی ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اگر ایسا تم کرو گے کہ ان کی جو تمہارے اوپر ذاتی حملے کریں گے، تکلیف دہ باتیں کریں گے ذاتی، تو اس پہ یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور ان کی جو تکلیف دہ باتیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر تعریف کر رہا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ایسے کام ہیں جو بلند ہمت لوگوں کے کام ہیں، جن کا عزم کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، اپنے ضبط نفس سے کام لینا، ایسے وقت جو ایک آدمی آپ کی تصحیح کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے ضبط نفس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابھار رہا ہے کہ تم صبر سے کام لو، مخالفین کی ذاتی جو تمہیں تکالیف دیتے ہیں زبانی، ان کا جواب فوراً مت دو، بلکہ صبر کر لو، سن لو اور نظر انداز کر دو۔ فاعف عنہم واصفح۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ سامعین اکرام، شان نزول کے حساب سے تو اس کا یعنی مدینے میں جو یہود بستے تھے، ظاہر ہے کہ یہ آیات جو ہیں 3 ہجری کی ہیں۔ مدینے میں جو یہود بستے تھے ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم سے تو میں نے وعدہ لیا تھا کہ تم اس جو کلام ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تمہارے پاس، اس کی خوب وضاحت کرنا، تفصیل بیان کر دینا لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور حقیقت کو نہ چھپانا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو انہوں نے ان احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اب جو کتاب تھی اس کی تفصیل نہیں بیان کی لوگوں کو، اور ان میں جو حقائق تھے وہ چھپا دیے۔ کیوں؟ ان کو کچھ ذاتی مفادات مطلوب تھے، وہ مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، شان نزول کے حساب سے جو یہود تھے، تو حضور جو یعنی سب تو اس میں عالم نہیں تھے، جو علماء تھے، جو مشائخ تھے، ظاہر ہے اس وقت علماء بھی تھے ان میں، لیکن ان علماء نے جو کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، ان کی عوام کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا اور اس کو چھپا دیا، اور اس کے بدلے اپنی جو وقتی مفادات ہیں ان کو لے لیا۔ ظاہر ہے اس وقت مدینے میں یعنی ان کی ایک مذہبی اجارہ داری بن چکی تھی، اور کچھ کھانا پینا لگا رہتا تھا، کچھ تعویذ گنڈے، جو انہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے وہ عالم، ان کی رسالت کی تصدیق کر لیتے، ان کی وہ حیثیت تو ختم ہو جاتی، پھر تو یہ حضور کی تابع ہو جاتے۔ تو انہوں نے جو ہے یعنی وہ حق کو چھپا دیا، اور جو ان کے پاس حق موجود تھا اس کی وضاحت نہیں کی لوگوں کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے تکذیب کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ تو وہ رسول نہیں ہے، یہ تو وہ قرآن نہیں ہے، اور مختلف اعتراضات جو آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ،
انہوں نے جو وقتی مفادات کو ترجیح دے دی آخرت کے فائدے پر، تو یہ بہت برا سودا کیا انہوں نے، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سودا اگر برا ہو تو اس میں تو فائدہ نہیں ہوتا، سودا اگر اچھا ہو تو پھر فائدہ ہوتا ہے، سودا اگر برا ہو تو پھر اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو سامعین اکرام شان نزول کے حساب سے میں نے آپ کو اس کی ترتیب بیان کر دی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی عام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے ماقبل جو آیت ہے تو اس میں من الذین اوتوا الکتاب، یہاں بھی میثاق الذین اوتوا الکتاب، لیکن جو اس سے ماقبل آیت ہم نے پڑھی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اہل کتاب جن کو میں نے کتاب دی ہے وہ تمہیں ایذا رسانی کی کوشش کریں گے، میں تمہاری آزمائش بھی کروں گا، تمہاری ایذا رسانی بھی ہوگی، لیکن دونوں صورتوں میں تم نے صبر اور تقوی کی روش اختیار کرنی ہے۔ لیکن اس آیت میں من قبلکم نہیں ہے، اوتوا الکتاب من قبلکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام، یعنی یہ آیت جو ہے تمام ما قبل اس کے اور ما بعد اس کے، ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ لیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے یہ ذکر اور نصیحت نازل کی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، یعنی ہر اہل کتاب سے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی پیغمبر سے کیوں نہ ہو، لیکن جو کتاب والا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے، اور یہ وعدہ نبیوں سے بھی لیا جاتا ہے سامعین اکرام، اور نبی کی امتیوں سے بھی لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کے بعد اس کی یعنی اس کے بعد اس کی رسالت کون پہنچائیں گے؟ اس کے امتی پہنچائیں گے۔ رسالت کا جو پیغام ہے وہ تو رسول کے بعد پھر اس کی امت کی ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ ہم تو تقریباً سوئے میں ہیں سامعین کرام، اور ان تمام معاملات سے ہم جو ہیں بے خبر ہیں، اور ہم نے یعنی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے ہمارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور لوگوں تک پہنچائے، لیکن یہ قرآن میں تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بہترین امت ہو تم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بنایا ہے، تم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی بات کر رہا ہے، یہ اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، اس میں سامعین کرام شان نزول کے حساب سے تو میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ سمجھ لینا کہ یہ تو گزشتہ اقوام کی بات ہے، اور اپنے اوپر فٹ نہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر یہاں آپ یعنی یہاں سے آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ گزشتہ اقوام تھی، تو پھر کوئی بات نہیں، ایسی تو بہت سی جگہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ثبوت کے طور پہ آیتیں پڑھ دیں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک ٹولی ایسی ہونی ضرور چاہیے جو برائی سے روکے، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اللہ پہ ایمان رکھے۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، ایسی اس آیت سے ہم باہر اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے۔ اس قسم کی اور بھی آیاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی امداد کرو گے
تو وہ بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہاری مدد اللہ تعالیٰ پھر ضرور کرے گا۔ تو سامعین کرام، تھوڑا سا یعنی اس کے بعد میں پھر اس کی یعنی یہ آیت پھر آپ پڑھیں ٹیکسٹ کو دیکھ کے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس میں سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے، فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ قَرْيَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، أو كما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ کیوں نہ نکلے تم میں سے ایک ٹولی ایسی ہر قریے میں سے جو دین میں سمجھ حاصل کرے، اور جب حاصل کر لے تو پھر اپنی قوم کو آگے ڈرائے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ تو یہ ڈیوٹی جو ہے یہ مستقل ڈیوٹی ہے امت مسلمہ کی، اور اللہ کے رسول نے تو بہت زیادہ وضاحت سے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے بھی برائی دیکھی اس کو ہاتھ سے بدل دے بزور بازو، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زور بازو سے نہ روک سکے برائی کو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی نہ منع کر سکے تو دل سے برا جانے۔ سامعین کرام، آج تو کفر کے نظام پر ہم دل سے راضی ہیں۔ سامعین کرام، کچھ عجیب صورتحال ہے۔ سامعین کرام، دل سے برا جاننا، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے برا جاننا، تینوں درجے نہیں ہیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور فرماتے ہیں یہ تیسرا درجہ جو ہے یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا۔ لیکن آج دیکھیں آج کیا صورتحال ہے، نہ زور بازو سے ہم روکتے ہیں، نہ زبان سے روکتے ہیں، نہ دل سے برا جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نہ دل سے نہ زور بازو سے روکتے ہیں، نہ زبان سے روکتے ہیں، نہ دل سے برا جانتے ہیں۔ تو سامعین کرام، حضور تو فرماتے ہیں کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ نہ زور بازو استعمال کر سکیں، نہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، نہ زبان استعمال کر سکتے ہیں، صرف دل کا معاملہ رہ گیا۔ تو یہ بہرحال ہے تو مطلب ایک درجہ تو ہے، لیکن یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں۔ جو کمزور ترین درجہ تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ دل سے برا جانتے۔ آج نظام کفر پر ہم راضی ہیں۔ نظام کفر سے مراد میری وہ قوانین ہیں، پہلے تو اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں وہ قوانین ہیں جو ہمارے معاشرے میں لاگو ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں زکوٰۃ وہ سود کا حوالہ دیتا ہوں کہ سود کے نظام پہ ہم آج دل سے راضی ہیں، کوئی برا سمجھتے ہی نہیں، کوئی نہ مزاحمت کر رہا ہے، نہ زبان استعمال کر رہا ہے، نہ دل سے برا جان رہا ہے، بلکہ سودی قوانین کتنی پسند ہے۔ آج اگر ایک سرکاری بینک، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں دل سے ہم چاہتے ہیں یہ نظام کفر۔ آج اگر ایک سرکاری بینک کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی سیکیورٹی ہوتی ہے، حکومت کی بات تھوڑی سی مستحکم ہوتی ہے بنسبت ایک شخص کے۔ اگر ایک حکومت آپ سے ایک وعدہ کرے یا ایک سرکاری بینک آپ سے وعدہ کرے کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے رکھوائیں گے تو آپ کو میں ماہوار 1 لاکھ روپے سود ہر مہینے اس پر ادا کروں گا، ایگزامپل ہے، ضروری نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، یا 1 لاکھ پہ 50,000 میں ادا کروں گا۔ ایک بینک آپ سے،
حکومت کی بہاف پر آپ سے اگر وعدہ کر لے اور ایڈورٹائز کر دے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے روز لوگ خوشی کے مارے اپنے پیسے دوسرے بینکوں سے نکلوا کر اس بینک کی کھڑکیاں نہیں توڑیں گے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے کہ بھئی میرے پیسے رکھو، مجھے چاہیے، مجھے یہ سود چاہیے، میرے پیسے رکھو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ پروٹیسٹ کرنے نکل آئیں کہ بھئی تم کیا کہہ رہے ہو، تم سود کی بات کر رہے ہو، سود لینا دینا اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، ہم تو جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سی صورتحال ہوگی؟ لوگ صبح سڑکوں پہ نکل آئیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے، ٹائر جلائیں گے، ٹریفک جیم کریں گے کہ نہیں اپنے پیسے لے کے اس بینک کا رخ کریں گے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح کہا، پیسے لے کے اپنے دیگر اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر اس بینک کا رخ کریں گے، الا ماشاء اللہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ یہ میں سامعین کرام ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، صرف یہ ایک شعبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے کس طرح پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے جس کو کتاب دی ان سے یہ وعدہ لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کی خوب وضاحت کرو گے۔ آج دیکھیں یعنی ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بے شک جو بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتاب کتنے امام ایسے ہیں جو ہمیں کتاب کی وضاحت کرتے ہیں، کتنی مسجدیں ایسے ہیں جس میں درس قرآن ہوتے ہیں۔ کیا ہر امام جو ہے صبح اور شام قرآن کی درس کی محفلیں سجاتا ہے اور لوگوں کو قرآن پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں مسجدوں میں، یعنی اصولاً ہونا چاہیے کہ صبح بھی جن لوگوں کو صبح کا درس کنوینئنٹ ہو وہ صبح کے درس میں شرکت کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں شام کو فارغ ہوتے ہیں، کچھ صبح فارغ ہوتے ہیں، تو دونوں اوقات میں ہونا چاہیے، کتاب کی وضاحت ہونی چاہیے، درس قرآن ہونا چاہیے۔ کتنی مساجد ایسی ہیں، آپ اپنی اپنی مسجدوں میں دیکھ لیں کہ اس میں علماء کرام جو ہے کتاب کی وضاحت کر رہے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ نہیں چھپا رہے۔ ہم نے تو قرآن کو قصے کہانیوں کی، اب آپ عام محافل میں آپ جاتے ہیں نا سامعین کرام، تو زیادہ ان مقررین کو پسند کیا جاتا ہے جو اپنی تقریر میں، اپنے خطبات میں قصے کہانیاں اور نعرے لگوانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ حق کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے، فضائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ایک بزرگ کا واقعہ، کبھی دوسرے بزرگ کا واقعہ۔ بھئی قرآن کو تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ قرآن کی وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں تو بڑے قیمتی قیمتی موتی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرو، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ، جنت جانے کی ترغیب دو لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ تو آپ زیادہ تر جو ہے آپ دیکھیں سامعین کرام، یعنی ہمارا آج معاشرہ جو ہے، ایک تو اس میں تفرقہ بازی آ گئی۔ اکثر لوگ جو ہیں جب تقریر کریں گے، جو ایک خاص مسلک کے ہوتے ہیں، وہ جب تقریر کریں گے ضرور دوسرے مسلک کا ابطال کریں گے۔ دیوبندی اگر دیوبندی عالم ہے تو وہ انہی مسائل کو چھیڑے گا جو بریلویوں کے عقائد ہیں۔ جو بریلوی علماء ہیں وہ ضرور اپنی تقریر میں ان عقائد کی بات کریں گے جو دیوبندی جن کا پرچار کر رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی تکذیب، ایک دوسرے کے مسلک کی تکذیب کرنے کی کوشش کریں گے، پھر نعرے لگوائیں گے۔ کچھ عجیب سی صورتحال ہے سامعین کرام، فرقوں میں ہم بڑھ گئے ہیں، مسلک، فرقہ
اللہ تعالیٰ تو کی ہدایت ایسی نہیں ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے رسول یا اے مخاطب قرآن، ظاہر ہے کہ رسول کے بعد مخاطب تو پھر مومن ہی ہے، جو متقین ہیں وہ مخاطب ہیں اس کے. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا، وکانوا شیعا، یہ پارٹی پارٹی ہو گئے. لست منہم، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. لست منہم فی شیء. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ امت اس وقت تفرقے کا شکار ہو گئی ہے. مسلک، تفرقہ اور پارٹیاں بن گئی ہیں. آپ دیکھیں یعنی جو مذہبی پارٹیاں ہیں اس میں بھی پھر گروپ بن گئے. ایک نظریاتی گروپ ہے، ایک فلاں گروپ ہے، ایک فلاں، ایک ہی پارٹی ہے. تو پھر اس میں جب شخصیات انوالو ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی انا پرستی پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں گروپ بن جاتے ہیں. اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ایک نظریاتی گروپ بن جاتا ہے، ایک فلاں گروپ بن جاتا ہے، ایک فلاں گروپ بن جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وعدہ، سامعین اکرام میں اختصار سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی لیا ہے. بلغوا عنی ولو آیہ. حضور فرماتے ہیں میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تو یہ وعدہ مجھ سے بھی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مجھ سے بھی لیا ہے. جو کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ خود قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ نیک راستے پر چل پڑے، بلکہ آپ کو اپنے ارد گرد کے معاشرے کو برائی سے روکنا ہے، سچ کی طرف ان کی رہنمائی. پہلے تو آپ نے خود سچائی آپ نے پانی ہے، پھر اور لوگوں کو سچائی کی دعوت دینی ہے کہ سچے راستے پر آؤ، صراط مستقیم پر آؤ. یہ سامعین اکرام جس طرح میری ذمہ داری ہے اس طرح آپ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا رخ بالکل بدلا ہوا ہے. ہمارا رخ تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنا رخ دنیا اور ما فیہا کی طرف کر لیا ہے. اللہ اللہ، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے. سامعین کرام، اگر کوئی ایسا ہے ہم میں سے جس کا سارا توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ایسے شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس شخص سے آپ توجہ ہٹا لیں، اپنی نظر رحمت اس سے ہٹا لیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے رسول، اس شخص سے آپ توجہ ہٹا لیں، اعرض، اعراض کر لیں. من تولا عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا. لم یرد، اب چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھلا دیا. اب لم یرد الا الحیات الدنیا، اب تو دنیا ہی کو چاہتا ہے. یہ سامعین اکرام، جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ، یا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم بحیثیت قوم ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے. یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا اور ما فیہا کی طرف ہے. آپ کا جواب ضرور یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. میرا یعنی 100% یقین یہ ہے کہ آپ کا جواب یہ ہوگا. اگر آپ کا جواب اس سے مختلف ہے تو آپ کو اختلاف کی اجازت ہے، لیکن ایسا ہے نہیں.
اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ من حیث القوم ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ کہیں گے تو یہ آپ درست کہیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہے، بالفرض محال اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہے کہ اللہ مقصود ہے، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، اور الرخ اللہ کی طرف ہے، ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، تعریف کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کے بحیثیت مقصود یا محبوب، ترک دنیا کا میں ذکر نہیں کر رہا، اللہ کی طرف توجہ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ بھی دوسرے صفحے پہ یہ آیت آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سچائی سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے، آپ دن کو رات نہیں کہہ سکتے، نہ رات کو دن کہہ سکتے ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ وہ کیا حقیقت ہے کہ ہمیں کلمے کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ وہ کیا حقیقت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کیا حقیقت ہے کہ نیک اعمال جو ہیں ہمیں ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ نیک اعمال تو کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصود ہے دنیا ما فیہا۔ یہ بہت سامعین اکرام تکلیف دہ صورتحال ہے، اور نتائج کے حساب سے اس کے نتائج سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نقصان کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یعنی هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بالأخسرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ جا رہے ہیں؟ یعنی اعمال تو کر رہے ہیں لیکن نقصان میں جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ گم ہو گئی دنیا کے لیے۔ لم یرد الا الحیاۃ الدنیا، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری کوششیں صبح سے شام تک دنیا 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 دنیا۔ یحسبون وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اب ساری توجہ، سارا مقصد دنیا ہے، بیچ میں کچھ نیک کام تو کر رہے ہیں کہ کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو خیرات کر دی، حج کر لیا، کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، مقصود دنیا ہے، اس کے ساتھ کچھ نیک کام ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، خیال ان کا یہ ہے، انہم یحسنون صنعا، کہ گویا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھئی میں نے تو، آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہتے ہیں بھئی میں نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا مال تو میں نے نہیں کھایا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اور کیا چاہیے، باقی تو میں اپنا کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، لیکن میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا، کسی کا تو دل نہیں دکھا رہا۔ تو
یعنی اپنے لحاظ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کامیاب ہیں، کسی کا مال نہیں دبایا، کسی کا دل نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، لیکن مقصود دنیا ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تو یہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے. وہم یحسبون، گمان ان کا یہ ہے، انہم یحسنون صنعا، کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی روح ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، صراط مستقیم پر نہیں چل رہے. اللہ ان کا مقصود، مطلوب، محبوب نہیں ہے، دنیا ان کو محبوب ہے. لیکن ساتھ میں کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر دی، غریب کی مدد کر دی، کسی کا مال نہیں کھایا، رشوت نہیں لی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، چلو. لیکن ضل سعیہم فی الحیات، سامعین کرام ذرا سمجھ لیں، ساری کوششیں دنیا کے لیے، ٹھیک ہے، پیسے ہیں، آپ کسی کے پیسے نہیں مار رہے، نہیں کر رہے، لیکن ساری کوششیں دنیا کے لیے، ساتھ میں کچھ نیک کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے. گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاء ربہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے بھی انکار کیا. ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اللہ تو مقصود ہی نہیں ہے، دنیا مقصود ہے. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال، نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت یوم حشر میں جو ترازو ہوگا اس میں ان اعمال کو تولا نہیں جائے گا، یہ ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. ہر وہ عمل جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کی کوئی نیت نہ ہو صحیح، وہ ضائع ہو جاتا ہے. صاحب کرام، ہمارا دین کا ایک مشہور اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. زندگی تھی آخرت کے لیے، آپ نے زندگی گزاری دنیا کے لیے، آپ نے آخرت کی نیت ہی نہیں کی، آپ نے مولا کی نیت ہی نہیں کی، رب کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، رب سے ملاقات کے لیے تیاری ہی نہیں کی، رب کے قریب جانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کی طرف کوئی وسیلہ نہ دیکھا، کوئی ذریعہ نہ دیکھا، رسول سے رابطہ نہ کیا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آپ پھر اس دن افسوس کریں گے کاش کہ میں رسول کی راہ اپنا لیتا، رسول کے نقش قدم پہ چل لیتا. سامعین کرام، ذرا سوچ کا مقام ہے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال، اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، جب میں نے لیا وعدہ جن کو میں نے کتاب دی تھی. کتاب ایک عام لفظ ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور یہ وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بس کوئی میٹنگ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رسول کے ساتھ کہ اس میں وعدہ ہو، نہیں. یہ قرآن میں وعدے موجود ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ایک وعدہ ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم خوب وضاحت کرو گے. تبین، خوب وضاحت کرو گے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا سامعین کرام کہ کتاب کا ترجمہ کافی نہیں ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، آپ نے تدبر کرنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر کرنا ہوگا آپ کو. قرآن یہ نہیں کہ بس آپ نے میں نے بھائی با ترجمہ پڑھ لیا ہے قرآن، نہیں، آپ نے تدبر کرنا ہوگا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم نے خوب وضاحت کرنی ہوگی اس کلام کی لوگوں کے سامنے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کے حقائق کو چھپانا نہیں ہوگا. تو پھر یہ وعدہ کر کے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے وہ وعدہ پس پشت ڈال دیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے. وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے عوض حقیر مفاد دے لیا.
ظاہر ہے آپ دیکھیں بہت سے آپ کو علماء ایسے مل جائیں گے جنہوں نے دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ فبئس ما یشترون، بہت برا ہے وہ جو انہوں نے خرید لیا، دین کو بیچ کے آپ نے دنیا کا حق خرید لیا، یہ بہت برا سودا ہے۔ فبئس ما یشترون۔ سامعین کرام، اس آیت میں بھی آپ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ سامعین کرام، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف ترجمے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف تفسیر کے لیے نہیں ہے، قرآن تدبر کے لیے ہے، قرآن تعقل کے لیے ہے، قرآن عمل کے لیے ہے۔ قرآن ایک راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اس راستے کو سمجھ کے اس پر چلنا ہوگا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب رحمان کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، بہرحال دعوت فکر ہے، اور تاکہ ہم بھی سوچیں اس راستے پر، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، کہ اس کا انجام کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔